ایک ایمان افروز واقعہ، بیدانہ کھجور کا معجزہ۔ ایک مرتبہ محض شرارت کے طور پر ایک شریر یہودی رسول اکرم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کرتا ہے اور شرط رکھتا ہے، اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی اور پانی میں دبا دیں اور کل یہ ایک ہی دن میں تناور کھجور کا درخت بن جائے جس میں کھجوریں بھی لگی ہوں، تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا۔ رسول مکرم نے اس کی شرط قبول فرما لی۔ اپنے ایک مقام پر جا کر گٹھلی زمین میں دبائی، پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی، پھر وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ وہ یہودی دنیاوی اصولوں پر کامل یقین رکھتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ایک دن میں درخت اگنا ناممکن ہے، مگر نبی کریم کے اعتماد اور روحانیت نے اس کے دل میں ایک خدشہ ضرور پیدا کر دیا۔ اسی وسوسے کو ختم کرنے کے لیے وہ شام کے وقت چپکے سے اس جگہ پہنچا اور وہ گٹھلی زمین سے نکال کر خوشی خوشی واپس چلا گیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اب درخت اگنے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن جب رسول اکرم اور وہ یہودی مقررہ مقام پر پہنچے تو وہ حیرت سے ششدر رہ گیا۔ وہاں ایک تناور کھجور کا درخت کھڑا تھا جو خوشوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس نے کھجور کھائی تو اس میں گٹھلی موجود نہ تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اس کی گٹھلی کہاں ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، گٹھلی تو تم کل شام ہی نکال لے گئے تھے، اس لیے کھجور میں گٹھلی نہیں ہے، لیکن تمہاری شرط کے مطابق کھجور کا درخت اور پھل موجود ہے۔ یہ عظیم معجزہ دیکھ کر وہ یہودی اللہ کے اذن سے مسلمان ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی واقعے کے بعد سے آج تک مدینہ منورہ میں بغیر گٹھلی والی کھجور پائی جاتی ہے، جو بازاروں میں فروخت بھی ہوتی۔ اس کھجور کا اصل نام عیساکھل ہے، جسے سویخل بھی کہا جاتا ہے، اور عام زبان میں اسے بیدانہ کھجور کہا جاتا ہے۔ اب اگر زیادہ علم رکھنے والے خصوصاً نباتیات، باٹنی کے ماہرین یہ سوال کریں کہ جب اس کھجور میں گٹھلی ہی نہیں تو اس کی کاشت 1400 سال سے کیسے جاری ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے سوکھے پتے جب باغات میں مٹی کے اندر دب جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔